اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی السید البحی السراج المزی القوقب الدری صاحب الوقار والسقینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق فی الحق مع الحق من الحق الى الحق علی الحق ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون صلوات. خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات بانی جشن برادر سید اکبر نقوی شاہ صاحب، سید مرتضیٰ نقوی صاحب، ان کی یہ سید جمیلہ اپنی جناب منظور و مقبول فرمائے اور خالق کائنات آپ مومنین کا اس مقدس مقام پر تشریف لانا عبادت میں شمار فرمائے اور میں آپ سب مومنین کو دل کی عطا گہرائی سے مولا علی علیہ السلام کے ظہور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. میرے معزز سامعین، واجب القدر بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اس جشن کے حوالے سے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اور یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بیان سے پہلے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر. مجھ سے پہلے جو مولا کے مداح پڑھ رہے تھے مجھے ان کی سمجھ نہیں، آخر میں زور انہوں نے بڑا لگایا لیکن جتنی محنت سے وہ پڑھ رہے تھے اسی طرح آپ نے ان کو داد نہیں دی. بیٹھے ہیں، لنگر کھائیں گے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، سب مل کے کھائیں گے، لیکن پہلے اپنے جشن جو ہے نا پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے. اب زور میں بھی لگا سکتا ہوں لیکن میں سمجھا کے پڑھوں گا کہ میں نے آپ کو ڈیلیور کیا کرنا ہے. میں حدیث سے آغاز کرنے لگا ہوں تاکہ مجھے معیار سماعت کا پتہ چل جائے گا. رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، کہ علی کی ولایت ہمیشہ حلال خون برداشت کر سکتا ہے، یہ مشکوک شجروں کا کام نہیں ہے. میں نے جشن پڑھنا ہے، جشن پڑھنا ہے 13 رجب کے حوالے سے ہی پڑھنا ہے. چٹکلے بڑے آتے ہیں لیکن میں یہ امامہ میں نے اتار دیا. کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں
یہ امامہ دیکھ کے یہ نشانی ہے نا. سید کے سر پہ سیاہ امامہ ہوتا ہے, غیر سید کے سر پہ سفید امامہ ہوتا ہے. اگر کہیں نہ بھی جانتا ہو کسی مولوی کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا آ رہا ہے. اگر مجھے یہ بتائے مرتضیٰ صاحب کے پاس مولانا فضل الرحمان آ جائے اور یہی امامہ پہن کے آ جائے, محفل میں آ جائے, میرا سوال ہے آپ سے, ناراض نہیں ہونا؟ نہیں, اب سنے تو صحیح. سونا بھی ہے, نہیں, سنے تو صحیح, پہلے سنے تو صحیح, پیغام ہوگا نا. سنے تو صحیح, سونا بھی ہے, چٹا بھی ہے, گورا ہے, اچھی پرسنالٹی والا ہے. اگر وہ آ جائے اور یہاں پہ بیٹھ جائے اور کہے آؤ میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بولے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامہ میں یار نہیں ہے, علی گڑھ ولی اللہ میں یار ہے. میں نے پڑھنا ہے جشن, لیکن میں آپ کو بیدار کروں گا, ورنہ میں نے بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, ختم کروں گا تو پھر لنگر ملے گا نا, پھر آپ کی مرضی, گھر بھوکے چلے جائیں. لیکن یہ رجب کا جو مہینہ ہے نا, مولا کا خود خطبہ ہے, لوگ تو برداشت نہیں کر سکتے. مولا فرماتے ہیں رجب کے بارے میں, کیا فرماتے ہیں؟ انا رجب بلا جیم وانا احمد بلا میم. میں رجب ہوں بغیر جیم کے, میں احمد ہوں بغیر میم کے. رجب سے جیم نکالے تو رب بنتا ہے, احمد سے میم نکالے تو عہد بنتا ہے. لوگ تو برداشت نہیں کر سکتے نا. رجب سے جیم نکالے تو رب بنتا ہے, احمد سے میم نکالے تو عہد بنتا ہے. میرے خود چھٹے امام فرماتے ہیں, احتجاج تبرسی میں فرماتے ہیں, لا تتجاوزوا بنا العبودیت ثم قولوا فینا ما شئتم. ہمیں عبودیت سے تجاوز نہ کرو, ہمیں خدا نہ کہو, ثم پھر قولوا کہو, فینا ہمیں ما شئتم جو تم چاہتے ہو. بس آپ کی توجہ ہو گئی ہے. اب جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, آج قبلہ مخدوم برادر معظم سید احمد شاہ صاحب صلوات پڑھ لے باواز بلند. نہیں, صلوات ایسے نہیں پڑھی جاتی, باواز بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ مرشد, بسم اللہ. سید احمد شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں, جانتے ہیں یہ رشتے میں یہ میرے بھتیجے ہیں, میری رشتہ داری ہے, میرے وہ بھتیجے ہیں, وہ بھی مجھے سننے کے لیے آئیں. لیاقت شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں. سید کی آمد پر باواز بلند صلوات پڑھیں. اب مرتضیٰ شاہ مجاہد شاہ صاحب, میری سر تو ہے نہیں, جیسے ذاکر صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے کہ سر کے جو ہے نا لوگ مخالف ہے, لیکن میں قصیدے تو نہیں آپ کو سنا سکتا. ہاں, یہ آل محمد کا قصیدہ قرآن سے سناؤں گا, لیکن ذاکرین والا بھی آپ کو قصیدہ سنا دیتا ہوں, ہے میرا اپنا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا آپ سننا چاہتے ہیں. جشن کا ماحول بنائے تاکہ میں کچھ آپ کو ڈیلیور کروں. میں کہتا ہوں اگر حیدر قرار کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو روز جزا کے دیان سے پوچھ, عام الفیل کے زمان سے پوچھ, فوج پاکستان کے تمغے نشان سے پوچھ, رجب شعبان رمضان سے پوچھ, ابو ذر بقداد سلمان سے پوچھ, ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ, سورہ رحمان سے پوچھ, سورہ رحمان کے مرج البحرین یلتقیان سے پوچھ. کیا کہ عظمت بتلاؤ اسی جس کا پہلا گواہ خالق اکبر, دوسرا قرآن کی ہر سطر, سورت دہر, ابو بکر عمر سلمان کمبر, نبی کا بستر, پاک پیغمبر کی پاک مہر, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خیبر. ابھی بھی شک ہے تو مرحب کے سر سے پوچھ, خیبر کے در سے پوچھ, جبریل کے پر سے پوچھ. یا علی کہا کریں. ابھی ہم گاڑی پہ آ رہے تھے, میرا لخت جگر سید تاثیر محب حسین, انہوں نے کہا بابا میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے, میں آپ کو شعر سناتا ہوں. میں نے کہا کیا بیٹا, چونکہ وہ خود شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, FSC کر رہے ہیں, لیکن شوق ہے میرے بچے کا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ابھی شعر سنایا گاڑی میں, انہوں نے کہا حیدر کو خدا کا ولی کہتے ہیں. یہ آج جشن کے صدقے یہ میرے بیٹے کا اپنا ذاتی شعر ہے جو اس نے مجھے سنایا. حیدر کو خدا کا ولی کہتے ہیں, لوگ جلتے ہیں جب ہم یا علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری. چلو یہ تو میرے بیٹے کا شعر تھا. ایک ہندوستان کے شاعر کا شعر ہے, وہ مجھے بڑا پسند ہے. انہوں نے کہا اکثر آپ کو میں نے سنایا ہوا ہے, انہوں نے کہا تھا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر.
نہیں معیار سے بات بلند کرے. انہوں نے کہا جلتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. حیدری میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، پیمانہ تبلیغ میں سب گھول رہا ہے. اگر یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول رہا ہے. نہیں نعرہ میں لگوانا جواب آپ نے دینے تاکہ جشن کا ماحول بن جائے. جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے. اور اپنے اپنے ماؤں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب آپ کی توجہ ہو چکی ہے، توجہ میری طرف رکھیں. میں قرآن سے 13 رجب کے حوالے سے بات کروں گا. جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ نے اس کو تراب سے خلق کیا. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن، پھر اللہ نے اس کے لیے کن کہا، فَيَكُون، پس وہ ہو گیا. تمہید میری گفتگو ہے. جب اہل نجران نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا دوران مناظرہ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے. اللہ نے اس کو تراب سے خلق کیا، پھر اللہ نے اس کے لیے کن کہا، فیکون، پس وہ ہو گیا. انہوں نے اپنی طرف سے بڑا تیر چھوڑا کہ آپ عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں مانتے، تو میرے محمد نے کہا میں عبداللہ کو ابن اللہ کیسے کہوں. اب تیر یہ چھوڑا جو ان کا بڑا عالم تھا، نام عاقب تھا، اچھا نہیں مانتے، پھر بتائیے من ابو ہو، عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ توجہ، حقارت تبسم لب رسالت پہ بچلا. فرمایا حل تعرف آدم ہو، کیا تم آدم کو جانتے ہو؟ جی. فرمایا من ابوہما، مجھے اس کے ماں باپ کا نام بتاؤ. وہ ششتر حیران پریشان ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَاب. بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے. خَلَقَهُ مِن تُرَاب، اللہ نے اس کو تراب سے خلق کیا، یعنی یہ دونوں ترابی ہیں. قبلہ برادر سید محمد اصغر نقوی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. سید کی آمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں. میں نے کہا کہ آپ نہیں بولیں گے، فن خطابت دکھانا پڑے گا پھر آپ بولیں گے. اس وجہ سے سردی آپ کو زیادہ لگی ہوئی ہے. میں نے کہا تو اس کے باوجود جی ہاں سید مالک ہے، کرسی کے مالک ہے. یہی کرسی عدالت ہوگی بروز قیامت، کرسی ہوگی. یہ تو ان کا ایمان ہے. تو بروز قیامت بات آ گئی ہے تو سن لے، بروز قیامت کرسی عدالت ہوگی. ہم نہیں کہتے، جو ہمارے دوسرے جنہیں مترائے بھراہن وہ کہتے ہیں بروز قیامت کرسی عدالت ہوگی. کرسی عدالت پر بیٹھنے والا اللہ ہوگا، موٹا موٹا اللہ ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے. جب کرسی پہ بیٹھے گا تو وہ کرسی چر چر کرے گی. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بروز قیامت کرسی عدالت ہوگی، لیکن کرسی عدالت پر بیٹھنے والا اللہ نہیں، علی ہوگا. نعرہ حیدری. آیت کو سمجھے، آیت کو. میں رک جاتا ہوں کہ میرا بیان ضائع نہ جائے. جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو تراب سے خلق کیا. ثم قال لہ کن، پھر اللہ نے اس کے لیے کن کہا، فیکون، پس وہ ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یار سردی نہیں ہے، سردی نکال دے. دیکھیں میں یہ کوٹ اتار رہا ہوں. شاید آپ دیکھیں جو مدرسے پڑھنے والے ہیں انہوں نے کوٹ اتار دیا ہے، یہ میں نے اتار دیا. لیکن توجہ آپ کی میری طرف رہے.
خلوص دل اور محبت کے ساتھ مرتضیٰ بھائی اکبر بھائی نے مجھے جو دعوت دی ہے نا، کچھ ڈیلیور تو کروں نا، کہ نعرے لگوا کے تو نہ چلا جاؤں. جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے. اللہ نے اس کو تراب سے خلق کیا، پھر اللہ نے اس کے لئے کن کہا، فیکون، پس وہ ہو گیا. یاد رکھو، ایک ہوتا ہے مثل، ایک ہوتا ہے مثل. مثل کہتے ہیں ہو بہو شے کو، مثل کہتے ہیں نمونے کو. ایک ہوتا ہے مثل، ایک ہوتا ہے مثل. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے. مثل کہتے ہیں ہو بہو شے کو، مثل کہتے ہیں نمونے کو. اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ نمونہ ہے آدم کا. عیسیٰ نمونہ ہے آدم کا. خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو تراب سے خلق کیا. عیسیٰ آدم کا نمونہ ہے. علی کس کا نمونہ ہے؟ توجہ میری طرف رہے. اب اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ روم میں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ فرماتا ہے میری بھی ایک مثل ہے، چھوٹی موٹی مثل نہیں، میری بھی مثل اعلیٰ ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، میری بھی ایک مثل ہے، چھوٹی موٹی مثل نہیں، مثل اعلیٰ ہے. توجہ، عیسیٰ آدم کا نمونہ. اللہ نے فرمایا میری بھی ایک مثل ہے. قرآن میں ارشاد، قرآن کی آیت پڑھیے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، میری بھی ایک مثل ہے، مثل چھوٹی نہیں، مثل اعلیٰ ہے. مجھے کیا پتا اللہ کی مثل اعلیٰ کون ہے، بس اتنا کہتا ہوں. خیبر شکن منبر پر تشریف فرما تھے، تخلیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے قسم کھائی، یا ایھا الناس نحن للہ المثل الاعلیٰ فی الارض. او دنیا والو، زمین پر اللہ کا بلند بالا نمونہ ہم 14 ہی ہیں. آپ کی مرضی ہے وہ جو جیسے سنیں. ایک آج کیونکہ جشن ہے میں اسی طرح باتیں کروں گا. ایک بندے نے میرے چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ خود ہی مفتی بن گیا، کہنے لگا نماز. مولا نے کہا نہیں. اس نے کہا روزہ. مولا نے کہا نہیں. اس نے کہا حج. مولا نے کہا نہیں. اس نے کہا زکوٰۃ. مولا نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر بتائیے اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت. آپ کی مرضی. اس نے کہا مولا یہ بتائیے اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار میں نے اتنے زیادہ سوال اس لیے کیے تھے تاکہ آپ کا جواب بدل جائے. آپ کہیں بات نماز کی کہیں کر دیتے، کہیں روزے کی بات کر دیتے، کہیں تذکرہ حج کا کر دیتے. ہر جواب تیری ولایت میں ہی کیوں آیا؟ توجہ. امام نے مسکرا کر جواب دیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادتوں کا مقابلہ ہماری ولایت سے کرتا ہے. کیا تو نہیں جانتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں، حج پہ مسکین جاتا نہیں. ہماری ولایت اتنی ضروری ہے، یہ امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب، مسافر پر بھی واجب، پڑھنے والے پر بھی واجب. آپ کی مرضی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار جواب مکمل کر دیجئے. نماز کے لئے وضو چاہیے، روزے کے لئے طہارت چاہیے، حج کے لئے بندہ امیر ہونا چاہیے. آپ کی ولایت کے لئے کیا چاہیے؟ فرمایا لا شروطہا، کوئی شرط نہیں، الا حلالی جن، صرف حلالی ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا علی جن ولی اللہ پڑھنے کے لئے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے. نعرہ حیدری. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو بندہ علی کا نام لے اور دل میں ٹھنڈ محسوس کرے فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. اور رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں. جو باپ کا نام نہ لے وہ حرامی ہوتا ہے. نعرہ حیدری.
بڑا نعرہ لگوایا مجاہد شاہ نے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ انہی کی ترجمانی میں کر دیتا ہوں سرائکی میں، پتہ تو نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، پڑھتا نہیں ہوں، لیکن آ گیا ہے مکرو کے حوالے سے۔ اب یہ سرائکی کا شعر ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لائف بھی جا رہی ہے، احتیاط سے بھی پڑھنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علی دی ولایت جیڑا نہیں مریندا، میں تا اے سمجھدا او نطفہ حرام ہے۔ نہیں آپ سرائکی لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ کو نہیں سمجھے گے تو پھر میں کہ علی دی ولایت جیڑا نہیں منے دا، میں تا اے سمجھدا او نطفہ حرام ہے۔ کھوتے دا پترے ایویں نہ منے سی، کنڈیلے دہانے دی چاڑے سے لگامے۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھ لے بابا سے بلند۔ یار آج مسکرانا بھی عبادت ہے، مسکرانا بھی عبادت ہے۔ مولا بیٹھے کوفہ کے منبر پر، مجاہد شاہ جی کوفے کے منبر پر بیٹھے ہیں، مولا بیٹھے فرما رہے میں یہ علی، میں یہ علی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ایک منافق یہ برداشت نہیں کر سکا، اٹھ کر کہتے یا علی خدائی دعویٰ، خطبے کی روانی نہیں روکی میرے مولا نے، خطبے کا سیاق و سباق ویسے کا ویسے رہا۔ جب اس منافق نے کہا بندہ ہو کر خدائی دعویٰ، بس راہ روی میں علی کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، تمہیں مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور پھر یہ بھاگا یا بھاگی؟ یار آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بھاگی نا، دربار سے یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، جبکہ جنس بدل چکی ہے۔ پیچھے سے پکار کر کہا حجت خدا کے خطبے کو ٹوکنے کی سزا بھی تو سنتا جا۔ قد صارت ایالک رجلا، میں نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے، کوئی اور سزا بھی دے سکتے تھے، علی اسے کتا بنا سکتے تھے، خنزیر بنا سکتے تھے، اس کی عورت کو مرد بنا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ جب میں نے پوچھا پتہ ہے جواب کیا ملا؟ خبردار، تم جیسے جاہلوں کو درس دے رہا ہوں، اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہو، اگر تمہیں بیٹوں کی ضرورت ہو، مجھے علی سے مانگتے وقت کسی مولوی کے بہکاوے پہ نہ جانا کہ علی کیسے اولاد دے سکتے ہیں۔ آؤ میں تو علی ہوں، چاہوں تو مردوں کے بدن سے بھی اولاد پیدا کر دوں۔ اصغر بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، چٹکلے آتے نہیں، چپ کر جاتے ہیں نا، پھر مجھے جانا پڑتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں، امیر المومنین کا فرمان ہے، جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالا، اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا، یقیناً اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جملہ ہو، مولا نے فرمایا جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالا، اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا، یقیناً اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک بندہ مجاہد شاہ صاحب مظفر آباد سے کھڑے ہو گئے، کہا پالنے والے، کہا مولا میں دیہاتی آدمی ہوں، میں جانور پالتا ہوں، میں جانور پالتا ہوں، کتے بھی رکھنے پڑتے ہیں، ان کو روٹی بھی ڈالنی پڑتی ہے۔ توجہ، مولا اتنا بڑا گناہ، مولا نے فرمایا بے وقوف، میں 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کر رہا ہوں، جو ساری زندگی میرے نام پہ کھاتا ہے، مجھے بھونکتا ہے اور میری ولایت کا انکار کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ عقیدے پہ میرے نوجوان بھائی بزرگ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ میں نے تقریر بڑی سخت کر دی ہے، عیسیٰ ہے آدم کی مثل، علی ہے اللہ کی مثل۔ مولا نے فرمایا نحن للہ المثل الاعلیٰ، اور دنیا والا زمین پر اللہ کا بلند بالا نمونہ ہم 14 ہی تو ہیں۔ علی ہے اللہ کا نمونہ، عیسیٰ ہے آدم کا نمونہ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا المومن میرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ میں نے سوچا بڑے بڑے مومن اس حدیث کے معیار پہ پورا نہیں اترتے،
ہم ابو ذر سلمان جیسے مومن ہیں؟ بولے نا، اور نہیں نا، ابو ذر بھی سلمان کا آئینہ نہیں ہے۔ حالانکہ سلمان وہ ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ ابو ذر وہ ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ کرتا کیا تھا؟ انصاری تھا۔ یہ صبح کی نماز پڑھ کر ایک ایک انصاری کی زنجیریں در ہلا ہلا کے کنڈی پیٹ پیٹ کے اعلان کرتا تھا، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے گروہ انصار اپنی اولادوں کو آزماؤ علی کی محبت کے ذریعے، جو اس کا انکار کرے اس کے ماں کے کردار کی تفتیش کر لیا کرو۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں اور علامہ باقر بہبانی نے اپنی کتاب دمت ثاقبہ میں اور اہل سنت کی کتاب جناب المودت میں ہے۔ اس کے بعد یہ انصاری اپنے ان دودھ پیتے بچوں کو لے کر ان گزرگاہوں میں آ جاتے جہاں سے شوہر بطول نے گزرنا ہوتا تھا، جہاں سے داماد رسول نے گزرنا ہوتا تھا، جہاں سے سرتاج حل عطا نے گزرنا ہوتا تھا، جہاں سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس کے مصداق نے گزرنا ہوتا تھا۔ توجہ، جہاں سے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کے مصداق نے گزرنا ہوتا تھا، جہاں سے یوم ندعو کل اناس بامام کے مصداق نے گزرنا ہوتا تھا، جہاں سے وکل شیء احصیناہ فی امام مبین کے مصداق نے گزرنا ہوتا تھا، جہاں سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے مصداق نے گزرنا ہوتا تھا۔ اپنے بچے کا چہرہ اس طرف کرتے جہاں سے چہرہ وجہ اللہ نے گزرنا ہوتا تھا، پورا کا پورا نفس اللہ نے گزرنا ہوتا تھا۔ اپنے بچے کا رخ اس طرف کر کے کہتے بچے من یمر، یہ گزرنے والی ہستی کون ہے؟ اگر بچہ بتا دیتا تو بچے کا ماتھا چوم کے اس کی ماں کو مبارک دیتے، اگر بچہ نہ بتا سکتا تو بچے کو وہیں پھینک کر گھر آ کر اس کی ماں کو طلاق دے کر کہتے نکل جا گھر سے، حرامی جناح ہے، علی ولی کو نہیں پہچان سکا۔ یار جیسے مرضی ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، گردے خراب ہو پانی ہضم نہیں ہوتا، معدہ خراب ہو لنگر ہضم نہیں ہوتا، خون خراب ہو علی ہضم نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری، قرآن کی آیت ہے، سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی چھوئے جس کا جسم پاک ہو، نجس جسم قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ جس طرح قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح محمد و آل محمد کی محبت کے لیے شجرہ نسب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ میرے بابا نے مجھے آخری وقت میں وصیت کی تھی، انہوں نے کہا آغا علمدار حسین یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، سوکھی روٹیاں کھا لینا، مصلی پہ بیٹھ جانا، علی کی ولایت کا سودا مت کرنا۔ کسی بادشاہ کے بیٹے نے علی کی ولایت کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، مولا علی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس زمانے میں جو بھی علی کی ولایت کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، مولا علی اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ نعرہ حیدری۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھے احساس ہے بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو، خدا کی قسم میں بھی بھوکا ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ چلو میں آپ کو مولا کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ خوشی کی محفل میں مسکرانا بھی عبادت ہے، مسکرا کے ایک دوسرے کو گلے ملنا بھی عبادت ہے۔ حیدری۔ لیکن آپ سنیں، عیسیٰ ہے آدم کے مثل، علی ہے، بولے نا علی ہے اللہ کی مثل، عیسیٰ نمونہ ہے آدم کا، علی نمونہ ہے اللہ کا۔ حدیث ہے المومن و مرۃ المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ علامہ حر عاملی، علامہ ہلی کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں مومن سے مراد آپ یا ہم وہ مراد موجود نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مومن فرش پر ہے، ایک مومن عرش پر ہے۔
وہ فرماتے ایک مومن جلی، ایک مومن علی، علی آئینہ ہے جلی کا، میں اس میں پورا نظر آتا ہوں، اسی لیے میری مثل اعلیٰ ہے، میں اس میں پورا نظر آتا ہوں، اقوال کے ساتھ، افعال کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اسی لیے علی اللہ کا نمونہ ہے۔ پتہ نہیں سمجھے ہے یا نہیں؟ اب نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ اور جو آدم کی مثل ہے وہ نطفے سے پاک، حالانکہ یہ بندے کی مثل ہے، ورنہ عقیدہ ٹھیک کر لو، جو آدم کی مثل ہے وہ نطفے سے پاک، جو اللہ کی مثل ہے وہ تیری طرح پیدا ہوگا۔ توجہ، جو آدم کی مثل ہے اس کی ماں کو بطول کہتے ہو، جو اللہ کی مثل ہے اس کی ماں عام عورت جیسی۔ اب نہیں بولیں گے تو مجھے دکھ پہنچے گا۔ میں نے سوال کر دیا، پروردگار جب عیسیٰ کی ماں کعبہ کے نزدیک آئی تو نے کہا اخرج، نکل جا، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں۔ توجہ، میرا جملہ ضائع نہ جائے۔ اور دوسری گھر بیٹھی ہوئی فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے بلایا اور کیا کہا؟ یا والدتا حجتی الالت مزہ رضات بشریت لانزلت لقدومی، اے میری حجت کبریٰ کی ماں، تیرا وہ مرتبہ ہے، اگر میری نگاہ میں میرا بدن ہوتا تو تیرا رجب کی رات استقبال کے لیے میں خود آ جاتا۔ نہیں جس جس کی رگوں میں علی کی ولایت ماں کے دودھ اور باپ کے خون کی طرح رش کر رہی ہے، ابو ذر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، بہلول شریعت بن کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اے میری حجت کبریٰ کی ماں، تیرا وہ مرتبہ ہے، اگر میری نگاہ میں میرا بدن ہوتا تو تیرا رجب کی رات استقبال کے لیے اور میں خود آ جاتا۔ اور جو آدم کی مثل ہے یعنی عیسیٰ، اس کا دعویٰ ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عیسیٰ کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں خلق کرتا ہوں پرندہ مٹی سے، میں انی اخلق لکم من الطین، میں خلق کرتا ہوں پرندہ مٹی سے۔ میں نے سوال کر دیا، یا علی عیسیٰ ہے آدم کی مثل، وہ مٹی جمع کرتا ہے، الٹے سیدھے ہاتھ مارتا ہے، پانی چھڑکتا ہے، پرندہ خلق کر لیتا ہے۔ میں چلا گیا علی بادشاہ کی بارگاہ میں، یا علی تو ہے اللہ کی مثل، عیسیٰ ہے آدم کی مثل، تو ہے اللہ کا نمونہ، عیسیٰ ہے آدم کا نمونہ۔ وہ مٹی جمع کرتا ہے، الٹے سیدھے ہاتھ مارتا ہے، پرندہ خلق کر لیتا ہے۔ مجھے مولا نے جواب دیا، خبردار، وہ یوں کر کے پرندہ بناتا ہے، میں یوں کر کے آدم نبی بناتا ہوں۔ مولا نے فرمایا یہ ہے سوال، یہ ہے جواب سوال کا، فرق پوچھنا ہے آسن مجھ سے عیسیٰ کی مثل اور آدم کی مثل کا۔ مولا فرماتے وہ مٹی جمع کرتا ہے، الٹے سیدھے ہاتھ مارتا ہے، پانی چھڑکتا ہے۔ مولا نے فرمایا جا عیسیٰ سے پوچھ، تجھے تیری ماں مریم کی چادر کی قسم، قم شہر کا پانی عیسیٰ اپنے پاس رکھتا تھا، جہاں سے پرندہ بنانا ہوتا وہیں سے بوتل نکالتا، اس سے چھینٹے دیتا۔ قم شہر ہے تیرے 12ویں امام کا اور عیسیٰ مقتدی ہے تیرے امام کا۔ پہلے فرماتے پہلی بات تو یہ کمال اس کا نہیں، کمال میرے بیٹے کے شہر کا پانی کا ہے۔ فرق پوچھنا ہے عیسیٰ کی مثل اور آدم کی مثل کا۔ مولا فرماتے وہ مٹی جمع کرتا ہے، پانی چھڑکتا ہے، الٹے سیدھے ہاتھ مارتا ہے، پرندہ خلق کر لیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے 8ویں درجے کا نوکر بہلول ابو ذر نہیں، مقداد نہیں، یاسر نہیں، پانی ملائے بغیر خالی مٹی دیتا ہے، جنت بن جاتی ہے۔ آخری بات، بیان ختم ہو گیا۔ 2 یا 4 منٹ میں اپنا بیان میں سمیٹ رہا ہوں۔ وہ جملے آپ نے مجھ سے سنے ہوئے ہیں، 2-4 مرتبہ میں نے پڑھا ہے، یہاں بھی کلخانی کے مجالس میں بھی، امام بارگاہ میں بھی آ چکے۔ مولا کا کہ مناسبت سے یہ اکبر بھائی پروگرام ہے، لفظ علی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ارشاد شاہ صاحب، مجاہد بھائی، آپ کی دعا کا طالب ہوں۔ اس کے بعد بیان میرا ختم ہو گیا۔ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہیں تو بہت سارے، لیکن میں مختصر سے پڑھتا ہوں۔ آپ نے سننا غور سے ہے، جواب آپ نے مولا کو دینا ہے۔ میں نے جشن پڑھ دیا ہے، لفظ علی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ کچھ الفاظ، کوئی القابات آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اس کے بعد بیان جشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ اضافی جملے میرا دل چاہ رہا ہے۔ میں بھی بشری تقاضے تھک گیا ہوں۔ رسول اللہ
منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جس طرح آپ بیٹھے ہیں سامنے صحابہ ہوتے تھے، دائیں طرف علی مرتضیٰ بیٹھے ہوتے تھے، فرماتے تھے اے میرے صحابیوں پہچانو یہ میرا بھائی علی ہے۔ نہیں معیار سماعت کو بلند کرے، بس بیان ختم ہو گیا، معیار سماعت کو بلند کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابیوں پہچانو یہ جو میرا بھائی علی ہے نا، ان علی الصراط لا عقبۃ لا يجوز احد الا من علی، ان اول اہل الجنۃ دخولا الا من علی، ان اللہ جعل ذریۃ محمد مصطفى من صلب علی، ان اللہ امرنی ان زوج فاطمہ من علی، ان اول من صلی معي علی، اولکم وارد علی الحوض، اولکم اسلام علی، اول سلمہ فی الاسلام مخالفت علی، اوصی من آمن بی وصدقنی ولایت علی، ان المنظر والحادی من بعد علی، افضل امتی من بعد علی، غیر امتی من بعد علی، الصدیقون ثلاثة المؤمن آل یاسین ومؤمن آل فرعون افضل من علی، صدوہن ابواب المسجد کلہ الا باب علی، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی، ورات من النار حب علی، لا یقضی دینی غیر او علی، لا يدخل الجنة الا من جاء بجوار علی، لا سیف الا ذو الفقار، لا فتى الا علی، خلقت من سطرة واحدة عناو علی، لكل نبی صاحب سر وصاحب سر علی، لكل نبی خلیل وإنا خلیلی وأخی علی، لكل نبی وصی ووارث إنا وارث علی، یا ایها الناس اوصیکم بعبدی اقرب اخی وابن عم علی، من سره ان ينظر سید شباب الارض فلينظر علی، زینوا مجالسکم بذکر علی، من كنت مولاه فإن مولاه علی، اللهم لا تمتنی حتى ترینی علی، علی فی الدنیا والآخرہ، علی عالم الناس باللہ، علی امیر المومنین، علی سید الوصیین، علی قاتل المشرقین، علی قاتل الکافرین، علی ناصر الدین، علی هو نفسی وعنا نفسه، علی منی وعنا من علی، علی منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، علی منی بمنزلت راسی من الجسد، علی امام البرہ وقاتل الخضرہ، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی باب علمی ومبین لامت ما ارسلت به، علی باب حتت من دخل فیہ مومن ومن انکر کون کافرا، علی قسیم النار والجنہ، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی امین اللہ، علی فارس المسلمین، علی سید الوصیین، علی قاتل المشرقین، علی نور المطیعین، علی رائد المحتدین، علی قائد الغر المحجلین، علی حجت اللہ علی العالمین، علی قاتلین الناقصین والفاسدین، علی زوجہ سیدت النساء العالمین، علی مبید الشرق والمشرقین، علی غیظ المنافقین، علی صالح المؤمنین، علی اول السابقین، علی افضل المجاہدین، علی خیر الوصیین، علی احسن المجتہدین، علی یعصوب المؤمنین والدین، علی نفس الیقین، علی حسن الحسین، علی خلیفۃ الامین، علی عین المعین، علی روح المکین، علی ووارث علم النبیین، علی حبل اللہ المتین، علی لسانہ الناطق بالحق المبین، علی افضل الناس بعد رسول اللہ اجمعین، علی عنوان صحیفۃ المؤمنین اجل الثقلین، علی الضابق بالشہادتین، علی المتجمل بالسبتین، علی ومن ردت له الشمس مرتین، علی ووالد السبتین، علی ابو الحسن والحسین، علی مہاجر الہجرتین، علی المصلی الى القبلتین، علی الضارب بالسیفین، علی الطائن بالرمحین، علی السابق بالایمان، علی المشہور فی القرآن۔ میری محنت کو بھی دیکھیں، اپنی چپ کو بھی دیکھیں، علی امین اللہ، علی بائے بسم اللہ، علی تقدیر اللہ، علی ثناء اللہ، علی جنب اللہ، علی حجت اللہ، علی خلیل اللہ، علی ذبیح اللہ، علی رحمت اللہ، علی سر اللہ، علی شاعر اللہ، علی سبقت اللہ، علی ضیاء اللہ، علی طیب اللہ، علی ظہور اللہ، علی عین اللہ، علی حیبت اللہ، علی قدرت اللہ، علی کلام اللہ، علی دست خدا، علی سمت خدا، علی حجت خدا، علی حکمت الہی، علی ہدایت ربانی۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ علی تورات، علی انجیل، علی مظہر، علی ازہر، علی زہد، علی تقوی، علی اکمل، علی بہتر، علی برتر، علی مولا، علی زیور، علی زینت، علی حسن برتر، علی ہادی، علی مہدی، علی راضی، علی مرضی، علی بینش، علی بینا، علی نصیر، علی ناصر، علی مسلح۔ پورا مجمع بولے گا، علی ناصر، علی مسلح، علی صالح، علی طالع، علی انور، علی مرشد، علی احمد، علی یاسین، علی طہا، علی لولو، علی مرجان، علی ساکی، علی کوثر، علی زمزم، علی صفا، علی عرفان، علی اشرف، علی سید، علی ناطق، علی مادق۔ پورے مجمع کھڑا ہو کے پنجوں پہ بل دے کے مولا کو سلامی پیش کرنی ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جو روح روان پیکر تطہیر ہے، وہ علی جو جانشین رسول بشیر و نذیر ہے، وہ علی جو گل سرزم سے چبرستان خدیر توجہ، وہ علی جو بذل العجائب والغرائب ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جو کوئی طور پر پہنچا تو نور بنا توجہ، کوئی بکبیس پر پہنچا تو مسیح بنا، کوئی زیتون پر پہنچا تو موزہ بنا۔ بس یہ وہی علی ہے جو عرش منیر پر پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پر پہنچا تو من کون سا مولا بنا۔ بولو بولو سخیلال کلندر
مادری ماشاءاللہ ماشاءاللہ واجب واجب بھجن ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ مبارک خیر مبارک ماشاءاللہ مبارک بڑا بھی رکھ دے وہ صحیح ہو طرف پہلے وہ تو بجا گئی کہ ایک بعد کٹوں بعد باقی ہاں جی علمدار بھی آؤ آؤ لے کر محمد بھائی آؤ بھجان آؤ کرسی حاضر ہے بابا کو بلاؤ یار اچھا کرسی حاضر ہے دیکھو کتے دے پیچھے نہ پوو بندے دے پیچھے پہ ونجو آ تے گیا بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھجن ماشاء اللہ جنت علی دی میں بھی علی دا میں جے نہ ویسا تا کون ویسی جنت علی دی میں بھی علی دا میں دے نہ ویسا تا کون ویسی نعرے علی دے رج کے بنے سا سجدہ سلامی مولا کنے سا نعرے علی دے رج کے بنے سا معاشر دے وچ وی خوشیاں دی محفل معاشر دے وچ وی خوشیاں دی محفل میں جے نہ کر سا تا کون کر سی جنت علی دی
یہ مولا علی علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں کیٹ کاٹا جا رہا ہے. ہم ان کے نقطے نظر اللہ کی آخری حجت کو ان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ہے. سب حضرات مل کر نعرہ